امانت رکھنا، کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھنے کو ودیعت یا امانت کہتے ہیں۔ کسی کے پاس کوئی چیز حفاظت کی غرض سے رکھنے کو ودیعت یا امانت کہتے ہیں۔ کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس امانت رکھی اور تم نے لے لی، تو اب اس کی حفاظت کرنا تم پر واجب ہو گیا۔ اگر حفاظت میں کوتاہی کی اور وہ چیز ضائع ہو گئی تو اس کا تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر حفاظت میں کوتاہی نہیں ہوئی پھر بھی کسی وجہ سے وہ چیز ضائع ہو گئی، مثلا چوری ہو گئی یا گھر میں آگ لگ گئی اور وہ چیز جل گئی، تو اس کا تاوان نہیں لے سکتا۔ بلکہ اگر امانت رکھتے وقت تم نے اقرار کر لیا کہ اگر یہ امانت ضائع ہو گئی تو میں ذمہ دار ہوں، مجھ سے قیمت لے لینا، تب بھی اس کو تاوان کے مطالبے کا اختیار نہیں، اگر خود سے ہو گیا، خود سے وہ چیز کوتاہی کے بغیر ضائع ہو گئی۔ البتہ تم اپنے خوشی سے دے دو تو اور بات ہے۔ کسی نے کہا میں کسی کام سے جاتا ہوں، تم میری چیز رکھ لو، جواب میں تم نے کہا اچھا رکھ دو، یا تم نے کچھ نہیں کہا وہ تمہارے پاس رکھ کر چلا گیا، تو یہ چیز تمہارے پاس امانت ہو گئی۔ البتہ اگر تم نے صاف کہہ دیا کہ میں نہیں رکھتا اور کسی کے پاس رکھ دو، یا اور کچھ کہہ کر انکار کر دیا، پھر بھی وہ رکھ کر چلا گیا، تو اب وہ چیز تمہارے پاس امانت نہیں۔ البتہ اگر اس کے چلے جانے کے بعد تم نے اٹھا کر رکھ لی ہو تو اب امانت ہو جائے گی۔ امانت میں اصول یہ کہ اگر خود سے کسی کوتاہی کے بغیر وہ چیز ضائع ہوگی تو پھر اس میں کوئی تاوان نہیں، اگر کوتاہی کی تو پھر تاوان کی تفصیل ہے۔ کئی آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کوئی چیز ان کے سپرد کر کے چلا گیا تو سب پر اس چیز کی حفاظت واجب ہے۔ اگر وہ سب چھوڑ کر چلے گئے اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تاوان سب پر آئے گا۔ اور اگر سب ایک ساتھ نہیں اٹھے بلکہ ایک ایک کر کے اٹھے تو جو سب سے آخر میں رہ گیا حفاظت کرنا اسی پر لازم ہوگا۔ اب اگر وہ چلا گیا وہ چیز ضائع ہو گئی تو اسی سے تاوان لیا جائے گا۔ جس کے بعد کوئی امانت ہو اس کے اختیار ہے کہ چاہے خود اپنے پاس حفاظت سے رکھے یا اپنے والد، بھائی یا بیوی وغیرہ کسی ایسے رشتہ دار کے پاس رکھوا دے جو ایک ہی گھر میں اس کے ساتھ رہتے ہوں، اور ان کے پاس اپنی چیز بھی ضرورت کے وقت رکھ دیتا ہو۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی دیانتدار نہ ہو تو اس کے پاس رکھنا درست نہیں۔ اگر جان بوجھ کر کسی ایسے غیر معتبر شخص کے پاس رکھ دیا تو ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا، کوئی کہ کوتاہی کے زمرے میں آ جائے گا یہ۔ اور ایسے رشتہ دار کے سوا کسی اور کے پاس کسی کی امانت اس کی یاد کے بغیر رکھنا درست نہیں، چاہے وہ بالکل غیر ہو یا اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری بھی ہو۔ اگر اوروں کے پاس رکھ دی تو ضائع ہو جانے پر تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر وہ ایسا شخص ہے کہ اپنی چیزیں بھی اس کے پاس رکھتا ہے تو یہ درست ہے۔ کسی نے کوئی چیز تمہارے پاس رکھی اور تم بھول گئے اور اسے وہیں چھوڑ کر چلے گئے، ضائع ہونے کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح کوٹری، صندوقچہ وغیرہ کا تالا کھول کر تم چلے گئے جبکہ وہاں ہر قسم کے لوگ جمع ہو اور وہ چیز ایسی ہے کہ عرفاً تالا لگائے بغیر اس کی حفاظت نہیں ہو سکتی، تب بھی ضائع ہو جانے کی صورت میں تاوان دینا ہوگا۔ خدا نخواستہ گھر میں آگ لگ جائے یا کوئی اور اچانک حادثہ ہو تو ایسے وقت میں امانت کسی اور کے پاس بھی رکھنا جائز ہے، لیکن جب وہ عذر ختم ہو جائے تو فوراً واپس لے لینا چاہیے۔ اگر اب واپس نہیں لے گا نقصان کی صورت میں تاوان دینا پڑے گا۔ اسی طرح موت کے وقت اگر اپنے گھر کا کوئی آدمی موجود نہ ہو تو پڑوسی کے سپرد کر دینا درست ہے۔ اگر کسی نے کچھ رقم امانت رکھوائی تو بعینہ ہی اسی رقم کو حفاظت سے رکھنا واجب ہے۔ اگر کسی نے کچھ رقم امانت رکھوائی تو بعینہ ہی اسی رقم کو حفاظت سے رکھنا واجب ہے، نہ اپنی رقم میں ملانا جائز ہے نہ اس کو خرچ کرنا جائز ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ دونوں رقمیں برابر ہیں، اس وقت خرچ کر لیتے ہیں، جب امانت رکھنے والا مانگے گا تو اپنی رقم دے دیں گے۔ البتہ اگر اس نے اجازت دے دی ہو تو ایسے وقت میں خرچ کرنا درست ہے، لیکن اس کا یہ حکم اگر وہی رقم تم الگ رہنے دو تب تو وہ امانت سمجھی جائے گی۔ اگر ضائع ہوگی تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ اگر تم نے اجازت لے کر اس سے خرچ کر دیا، امانت رکھوانے والے سے اجازت لے کر خرچ کر دیا تو اب وہ تمہارے ذمے قرض ہو گئی، خرچ کر دیا تو قرض ہو جائے گی، امانت نہیں رہی، لہذا اب بہرحال تمہیں وہ قرض دینا پڑے گا۔ اگر خرچ کرنے کے بعد تم نے اتنی رقم اس کے نام سے الگ کر کے رکھ دی تب بھی وہ امانت نہیں، وہ تمہاری ہی رقم ہے۔ اگر چوری ہو گئی تمہاری رقم کی ہوگی، اس کا قرض بہرحال ادا کرنا پڑے گا۔ غرض یہ کہ خرچ کرنے کے بعد جب تک اس کو ادا نہ کر دو گے تب تک تمہارے ذمہ رہے گا۔ 100 روپئے کسی نے تمہارے پاس امانت رکھے، ان میں سے 50 تم نے اجازت لے کے خرچ کر دیے تو 50 تمہارے ذمے قرض ہو گئے اور 50 امانت۔
اب جب تمہارے پاس اپنے روپیے ہوں تو انہیں امانت کے 50 روپیے میں نہ ملاؤ، اور اس میں ملا دو گے تو وہ بھی امانت نہیں رہیں گے، اور یہ پورے 100 روپیے تمہارے ذمہ قرض ہو جائیں گے۔ اگر ضائع ہو گئے تو پورے 100 روپیے دینا پڑیں گے، کیونکہ امانت کا روپیہ اپنے روپوں میں ملا دینے سے امانت نہیں رہتا بلکہ قرض ہو جاتا ہے، اور ہر حال میں دینا پڑتا ہے۔ تم نے اجازت لے کر اس کے 100 روپیے اپنے 100 روپیے میں ملا دیے تو یہ سارے روپیے دونوں کے درمیان مشترک ہو گئے۔ اگر چوری ہو گئی تو دونوں کے ہوئے، تمہیں کچھ نہیں دینا پڑے گا۔ اور اس میں سے کچھ چوری ہو گئی اور کچھ رہ گئے تب بھی آدھا اس کا گیا، آدھا تمہارا۔ پر اگر 100 ایک کے ہوں اور 200 دوسرے کے ہوں تو ہر ایک کے حصے کے مطابق ضائع شدہ سمجھے جائیں گے۔ مثلا اگر 12 روپے ضائع ہو گئے تو 4 روپے 100 روپے والے کے گئے اور 8 روپے 200 والے کے۔ آسان سا حساب ہے۔ یہ حکم اس وقت ہے جب اجازت سے ملائے ہو، اور اگر اجازت کے بغیر اپنے روپوں میں ملا دیے تو ان کا وہی حکم ہے جو بیان ہو جائے۔ امانت کا روپیہ بلا اجازت اپنے روپیوں میں ملا دینے سے قرض ہو جاتا ہے، اس سے اب وہ روپیہ امانت نہیں رہا، جو کچھ گیا تمہارا گیا، اس کے روپیے اس کو بہرحال دینے پڑیں گے۔ کسی نے بکری یا گائے وغیرہ امانت رکھی تو اس کا دودھ پینا کسی اور طریقے سے اس سے فائدہ حاصل کرنا درست نہیں، البتہ اجازت سے یہ سب جائز ہو جاتا ہے۔ بلا اجازت جتنا دودھ لیا اس کی قیمت دینی پڑے گی۔ کسی نے ایک کپڑا یا زیور یا چارپائی وغیرہ امانت رکھی تو اس کی اجازت کے بغیر اس کو استعمال کرنا درست نہیں۔ اگر اس نے اجازت کے بغیر کپڑا یا زیور پہنا یا چارپائی پر بیٹھا یا لیٹا اور اس کے استعمال کے دوران وہ کپڑا پھٹ گیا یا چور لے گیا یا زیور چارپائی وغیرہ ٹوٹ گئی یا چوری ہو گئی، تاوان دینا پڑے گا۔ البتہ اگر توبہ کر کے پھر اسی طرح حفاظت سے رکھ دیا، پھر کسی وجہ سے ضائع ہو گیا، تاوان نہیں دینا پڑے گا۔ صندوق میں امانت کا کپڑا اس ارادے سے نکالا کہ شام کو یہی کپڑا پہن کر فلاں جگہ جاؤں گا، امانت کا کپڑا تھا وہ، پھر پہننے سے پہلے ہی وہ ضائع ہو گیا تو بھی تاوان دینا پڑے گا، نکالنے کی وجہ سے وہ تاوان سے امانت سے نکل جائے گی۔ کسی نے امانت رکھنے کے لیے روپیے دیے، تم نے جیب میں رکھ لیے، بٹوے میں ڈال دیے، لیکن ڈالتے ہوئے وہ روپیے جیب یا بٹوے میں نہیں پڑے بلکہ نیچے گر گئے، مگر تم یہی سمجھے کہ میں نے بٹوے میں رکھ لیے تو تاوان نہیں دینا پڑے گا، تو اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی۔ جب کوئی اپنی امانت مانگے تو فوراً اس کو دے دینا واجب ہے، بلا عذر نہ دینا اور دیر کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے اپنی امانت مانگی، تم نے کہا اس وقت میں فارغ نہیں ہوں، کل لے لینا، اس نے کہا اچھا کل ہی صحیح، تب تو کوئی حرج نہیں۔ اگر وہ کل لینے پر راضی نہ ہو اور نہ دینے سے ناراض ہو کر چلا گیا تو اب وہ چیز امانت نہیں رہی، وہ قرض ہو گئی، اس لیے اگر ضائع ہو گئی تو تمہیں تاوان دینا پڑے گا۔ امانت رکھوانے والے نے کسی آدمی کو امانت مانگنے کے لیے بھیجا تو امانت رکھنے والے کو اختیار کہ اس آدمی کو نہ دے اور پیغام بھیجو کہ وہ خود ہی آ کر اپنی چیز لے جائے، ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ پر اگر اس نے اس کو سچا سمجھ کر دے دی، پھر مالک نے کہا میں نے اس کو نہیں بھیجا تھا، تم نے کیوں دے دی، تو اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر امانت رکھنے والے نے اس بھیجے ہوئے شخص سے یہ کہا مجھے معلوم ہے کہ تم فلاں کی طرف سے آئے ہو، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ وہ امانت رکھوانے والا بعد میں تمہیں بھیجنے سے انکار کر دے گا اور مجھ سے چیز کا مطالبہ کرے گا، تو کیا تم اس کی واپسی کا ضمانت دیتے ہو؟ آنے والے بندے سے پوچھا۔ پر اس نے منظور کر لیا تو وہ ضامن ہوگا، بھولے جانے والا۔ پر اس نے منظور نہ کیا، اس نے پھر بھی بھروسہ کر کے دوسرے کی چیز دے دی تو وہ ضامن نہیں ہوگا، بھولے جانے والا۔ البتہ اس امانت رکھنے والے پر لازم ہے کہ وہ مالک کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔